آپ 25 سال کے نوجوان ہو اور اس نوجوانی میں آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے جو اس وقت کا سب سے طاقتور شخص کہلاتا ہے. وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے ماہانہ کی نوکری پر رکھنا چاہتا ہوں. کیا آپ رہیں گے؟ آپ کا تعلق کسی بڑے جاگیردار، کسی بڑے وڈیرے، کسی بڑے صنعتکار یا پھر آپ کا تعلق کسی بڑے بیوروکریٹ کے گھر سے نہ ہو. آپ ایک سادہ سے نوجوان ہو جس نے ابھی حال ہی میں گریجویٹ کیا ہوا ہو اور اس وقت آپ کو یہ پیشکش کی جائے کہ 10 سے 15 لاکھ روپے ماہانہ آپ کو تنخواہ دی جائے گی، آپ ہمارے ساتھ کام کر لیجیے. یقینی طور پر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ کیوں نہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. ڈگری نئی ہے اور ظاہر ہے ابھی تجربہ بھی نہیں ہے. اس میں اگر اتنی بڑی نوکری کی آفر ہو رہی ہے تو اسے یقینی طور پر حاصل کیا جائے. لیکن میز کے دوسری طرف جو شخص موجود تھا اس نے کہا مجھے آپ کی آفر قبول نہیں ہے، میں اس سے زیادہ تو ایک دن میں کما لوں گا. وہ شخص حیرت زدہ رہتا ہے، وہ حیرت میں مبتلا رہتا ہے اور اس بچے کے، اس نوجوان کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے اٹھتا ہے، اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے وش یو بیسٹ آف لک. اب یہ کون دو لوگ تھے؟ ذرا سمجھیے اور کہانی کو آگے بڑھائیے. یہ وہ دو شخص تھے. دوسری طرف میز کے اس طرف ایک نوجوان شخص ایک بہت اچھے سوٹ کے اندر موجود تھا اور دوسری طرف رہنے والا شخص اس وقت بمبئی کا وہ انگریز تھا جو کہ وہاں کی صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا، یعنی کہ سر چارلس اولیونٹ. سر چارلس اولیونٹ نے اس وقت ان سے کہا کہ تم پھر بھی ایک بار سوچ لو، اور اس نوجوان نے پھر منع کیا، اور وہ منع کرنے والا شخص قائد اعظم محمد علی جناح تھے. اس بڑی آفر کو آج کے وقت میں اگر ٹھکرایا جائے، اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی اور جب یہ 35 سال کے ہوئے تو یہ بات بالکل ٹھیک ثابت تھی. اور اس 35 سال کی عمر میں ان کی ماہانہ آمدن قریباً 45,000 روپے کے قریب تھی. اس زمانے کے 45,000 روپے، یعنی کہ آج کے زمانے کے اگر آپ دیکھیے تو یقینی طور پر یہ 2 کروڑ کے قریب ہوتے ہیں. یعنی کہ اسے اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے یہ منزل حاصل کی. اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے ان واقعات پر غور کیا جائے کہ جن پر اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے تو یقینی طور پر آپ کو بہت سارے راز سامنے آئیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح 1876 میں پیدا ہوئے. 25 دسمبر 1876 میں پیدا ہوئے. وہ کراچی کے ایک گھر میں پیدا ہوئے. آج تک یہ کنٹروورسی ہے کہ جناب کراچی یا ٹھٹھہ، لیکن بہرحال جو مستند ہے اسے کراچی ہی تصور کیا جاتا ہے. 20 سال کی عمر میں انہوں نے لندن سے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور اس وقت تک وہ سب سے کم عمر ہندوستانی تھے کہ جن کے پاس یہ بیرسٹر کی ڈگری آئی. وہ وہاں سے آتے ہیں اور کراچی آتے ہیں. جب کراچی آتے ہیں تو اس وقت کراچی کا ایک بہت بڑا نام جسے تصور کیا جاتا ہے، آج بھی کراچی کے اندر جو سیاست ہے وہ بلدیات کی ہوتی ہے، یعنی کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی. سن 1911 سے لے کر سن 1921 تک، یعنی کہ 10 سال جس شخص کے پاس کراچی کی میئرشپ یعنی کہ کراچی کے سربراہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن رہی اور جس میں انہوں نے ترقی حاصل کی، وہ تھے ہرچند رائے. ہرچند رائے کی ایک لا فرم بھی تھی. جب قائد اعظم واپس آتے ہیں اور 20 سال کی عمر میں مکمل کر کے سن 1898 کے اندر آتے ہیں تو وہ کراچی میں ہرچند رائے اینڈ کمپنی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور اس وقت ان کی مین وکیل ہوتے ہیں. 3 سال کے بعد وہ ممبئی جاتے ہیں جہاں سے ان کی شہرت کا آغاز ہوتا ہے. ممبئی میں ایک
جس طرح ابھی کی سیاست ہے بالکل اسی طرح کی سیاست ہوا کرتی تھی، یعنی کہ پورے اس ہندوستان کے اندر ہمیشہ سے جو ایلیٹ تھی، یعنی کہ جو طاقتور طبقہ تھا، وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ منتخب جو کوئی بھی ہوتا ہے اس میں اس کے لوگ شامل ہوں۔ انگریز نے ایک سو کالڈ سیلف گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم دیا ہوا تھا، اور اس لوکل گورنمنٹ میں اس وقت قریباً کوئی 16، یعنی کہ بمبئی کی جو لوکل گورنمنٹ تھی، جس طریقے سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اسی طریقے سے بمبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوا کرتا تھا، اور اس میں انتخاب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 16 ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جسے وہاں پر لوگ منتخب کرتے تھے، اور باقی لوگ وہ ہوتے تھے کہ جنہیں حکومت نامزد کرتی تھی۔ عام طور پر یہ جو 16 لوگ منتخب ہوتے تھے، انہیں کوشش یہ کی جاتی تھی کہ یہ بھی وہی لوگ ہوں کہ جو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ انگریز سامراج کے مرضی سے آئے ہوئے لوگ شامل ہوں۔ اس میں ایک بہت بڑا نام تھا، اور اس میں ایک بہت بڑا نام تھا فیروز شاہ مہتا کا۔ فیروز شاہ مہتا کی اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو سن 1873 سے لے کر اپنی وفات تک وہ بمبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سربراہ کے طور پر رہے۔ ان کے خلاف ہمیشہ یہ سازش کی جاتی رہی کہ کسی نہ کسی طور پر انہیں ناکام کیا جا سکے۔ ایک خاص گروپ تھا کہ جس کا نام تھا کاکس گروپ، اور یہ کاکس گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم رہتا تھا، اور اس کاکس گروپ میں سارے بیوروکریٹ شامل ہوتے تھے، اور اس وقت انڈیا ٹائمز کے جو ایڈیٹر تھے، وہ بھی ٹائمز آف انڈیا کے جو ایڈیٹر تھے فریزر، وہ بھی اس گروپ میں شامل تھے کہ جو یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طور پر یہ فیروز شاہ مہتا نہ آ سکے۔ اب فیروز شاہ مہتا کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ سن 1901 کے اندر ایک پورا پینل بنایا گیا 16 لوگوں کا کہ جن کے اوپر اس وقت کی انگریز سامراج کی چھاپ لگی ہوئی تھی، اور انہیں جتوانا ہر طور پر ضروری تھا۔ جب ان 16 لوگوں کا جب انتخاب ہوا تو اچھا، اس وقت ووٹ کون دیتا تھا؟ ووٹ دینے کا حق اسے حاصل تھا کہ جو ٹیکس دیتا تھا۔ قریباً 12,000 بمبئی کے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں ووٹ دینے کا حق حاصل تھا، اور پھر اس طرح کی پلاننگ کی گئی کہ 16 کے 16 لوگ اسی گروپ کے آئے، اور فیروز شاہ مہتا کا نمبر آیا 17واں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ مقدمہ دیا گیا، اور حیرت انگیز طور پر جب یہ مقدمہ ایک ایسے نوجوان کو دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت بمبئی کی پوری پالیٹکس ان کے گرد تھی، اور ایک 25 سال کے نوجوان کو یہ مقدمہ دیا جاتا ہے جو اپنے لباس اور وضاحت کے ساتھ ایک نمایاں حیثیت رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نوجوان کو یہ مقدمہ دیا جاتا ہے، اور یہ مقدمے میں جب دلائل شروع ہوتے ہیں تو اس وقت کے جج اور پوری کی پوری انگریز سامراجی حکومت اور ان کے جتنے ٹاؤٹس ہوتے ہیں اس مقدمے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مقدمے کی جب پیروی شروع کی تو انہوں نے انگریز قانون کے مطابق ہی اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ کیوں دھاندلی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس میں جو 16ویں نمبر پر جو شخص تھا سلیمان عبد الواحد، اس کی ایک کمپنی تھی، اور اس کمپنی کے ذریعے ہی وہ بمبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ٹھیکے لیا کرتا تھا۔ اچھا، اب ہمارے ہاں تو ٹھیکے لیا کرتا تھا، اور اس بات کیونکہ ان کا ایک انٹرسٹ تھا، اور ایسے میں ہی کسی نمائندے کا منتخب ہو جانا غیر قانونی تھا، یعنی کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا۔ یہ بات قائد اعظم نے صرف ایک دن کے اندر دلائل دیتے ہوئے ثابت کی، اور اگلے دن سلیمان عبد الواحد کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر فیروز شاہ مہتا دوبارہ کامیاب ہو گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ یعنی کہ قانون تو یہاں پر بھی یہ موجود ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ منتخب نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ہاں تو جو منتخب ہوتا ہے اس کے بعد وہی کانٹریکٹ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریز قوانین کے اندر ہی ان خامیوں کو واضح طور پر اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جن کی بنیاد پر وہ کوئی بھی مقدمہ نہیں ہارے، اور اس کے بعد ان کے مقدموں کی سلسلہ یہاں تک شروع ہو چکا کہ آج بھی کشمیر کے اس وقت
آپ دیکھیے کہ جو وزیر اعلیٰ یعنی کہ مقبوضہ کشمیر، انڈیا میں جو کشمیر ہے، اس کے اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں وہیں سے اگر ان کے آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیے تو ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سری نگر چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر جو کشمیر کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، یعنی کہ آج بھی جن کی خاندان کا سلسلہ چل رہا ہے، ان شیخ عبداللہ کا انہوں نے ایک مقدمہ لڑا اور وہاں پر انہوں نے جیتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی دور کے اندر اگر آپ دیکھیے کہ بہت اہم، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کمیونسٹ نظریات کے بہت شدید مخالف تصور کیے جاتے تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کا ایک بہت بڑا نام کہ جسے آج بھی پورے اس خطے کے اندر آزادی کی تحریک کا ایک بہت بڑا نام تصور کیا جاتا ہے، اس کا نام تھا بھگت سنگھ۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو سزا دی گئی۔ آج کے قوانین اور اس وقت کے قوانین کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اس وقت بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت کی جو عدالتیں ہیں اور اس وقت انگریزوں کی جو عدالتیں موجود ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں ہمیں سزائے موت دینی ہے، تو جب انہیں ہر صورت میں سزائے موت دینی ہے تو ہم کسی طور پر بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت بڑی اہم دلائل دیے تھے، اور ان دلائل کے ذریعے اس بات کو یہ بات کہی تھی کہ قانون کے مطابق ہر شخص یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو اس حوالے سے آپ سزا سنائیں کہ جناب اس نے وہ اگر پیش نہیں ہو رہا اور اس کو آپ سزا سنا دیجئے۔ اس حوالے سے کچھ بڑی ٹھوس چیزیں اور بہت ہی اہم باتیں اس وقت کہی۔ ایک جو اس وقت اسمبلی کے اندر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کیا کہا، میں ذرا ان کے الفاظ دہراتا ہوں۔ کوئی بھی جج جس کے پاس عدالتی ذہن یا انصاف کا احساس ہو کبھی اس طرح کے مقدمے کا فریق نہیں بن سکتا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، آپ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی جج ہو وہ اس طرح کے عدالتی کارروائی کا فریق نہیں بن سکتا، اور بغیر کسی عرضہ اور ضمیر کی تڑپ کے موت کی سزا نہیں سنا سکتا۔ یہ ایک فریب ہے جسے آپ نافذ کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جس قانون کی نشاندہی کی وہ برطانوی کامن لاء کے تقاضوں پر پورا اترنے میں ناکام رہا۔ ان کی انتہائی پرزور دلائل بھی قانونی تھے۔ یعنی کہ ایک بات انہوں نے کہی کہ اس وقت خاص طور پر اگر استغاثہ سے اگر تعاون نہیں کیا جا رہا تو اس کی مرضی، تو جو کوئی جس پر ملزم ہے اس کی آنے کے بغیر بھی ایک آرڈیننس لایا جا رہا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت بھگت سنگھ کی بہت زیادہ سپورٹ کی۔ اگلا یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ اتنے زیادہ مشہور تھے کہ اور ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1930 میں قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن گئے تو لندن میں ان کے پاس اس وقت کی مہنگی ترین کار اپنی ذاتی استعمال کے لیے موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ملازم تھے وہ تمام کے تمام انگریز تھے۔ یعنی کہ وہ وقت تھا کہ جب پوری دنیا کے اندر انگریز غلام رکھا کرتے تھے، ہندوستان کے لوگوں کو غلامی میں رکھا ہوا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں کو اپنی نوکری پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی بات ان کی بیٹی کی کتاب سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ یہیں پر اگر آپ بات دیکھیے کہ اگر خاص طور پر اس وقت کے ہندوستان میں شریعت کا جو معاملہ تھا، جو شریعت بل تھا، وہ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا، جس کے مطابق مسلمانوں کو وراثت کے حوالے سے خصوصی اجازت دی گئی۔ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ خاص طور پر اگر انڈیا میں اور پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ایک مسلم وقف بورڈ کی بات ہوتی ہے، وہ مسلم وقف بورڈ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت انگریزوں سے حاصل کیا تھا۔ پریس کے قوانین اس حوالے سے کئی ایسے اخبارات تھے کہ جن پر جو پابندیاں عائد کی گئیں وہ ان کے خلاف انہوں نے مقدمہ لڑا۔ یہ بات بہت زیادہ مشہور تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کسی کا بھی مقدمہ بغیر فیس کے نہیں لڑتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک دلیل تھی کہ جہاں پر اگر ان کے پاس کوئی مقدمہ اس طرح کا آتا تھا کہ جس کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح اسے کہتے تھے کہ تم پیسے اکٹھے کرو، اور وہ جو پیسے اکٹھے کرنے کا معاملہ ہوتا تھا اس میں خود اپنی طرف سے ایک فنڈ دیا کرتے تھے، اور پھر جو فنڈ جمع ہوتا تھا اسی سے اس کا مقدمہ لڑا کرتے تھے۔ ہر گھنٹے کے حساب سے قائد اعظم محمد علی جناح اپنا مقدمے کی
फीस लिया करते थे। कम मेहनत के अंदर नतीजा कैसे अक्स करना है, अदालत के अंदर उनसे बेहतर वकील अब तक मौजूद नहीं था। सन 1901 से लेकर 1947 तक उन्होंने जितने भी मुकदमे लड़े, कहा यह जाता है कि उन मुकदमों में उन्हें कभी भी शिकस्त नहीं हुई और उनकी मिसाल इस हवाले से दी जाती है। आज भी अदालती कई फैसलों के अंदर उनके दलाइल को सामने रखा जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो आखिरी सबसे बड़ा मुकदमा था जो उन्होंने अंग्रेज़ों से जीता, वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मुकदमा उन्होंने जिस दलील के साथ लड़ा और जिस तरीके से उन्होंने जीता, इसकी मिसाल सब जगह दी जाती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा अंग्रेज़ों के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन क्योंकि कानूनी माहिर थे तो इस हवाले से वो अल्फाजों का इंतखाब इस तरह से किया करते थे कि कभी भी अंग्रेज़ किसी कानूनी शिकंजे में उन्हें नहीं ला सके। वो हर बार जब कभी भी दलील दी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें कई बार कैद करने की कोशिश की गई, मगर वो अपने दलाइल और एक बड़े नाम होने की वजह से हमेशा अंग्रेज़ों को पीछे छोड़ते हुए आए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस खुसूसी दिन के हवाले से चंद चीज़ें हमें आपके सामने रखना ज़रूरी थी, वो हमने आपके सामने रखी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।